اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ اور جب آگاہ کر دیا، اعلان کر دیا، واضح کر دیا، ربکم تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ البتہ میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا، آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ زیادہ دوں گا۔ شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تعلق بڑھتا ہے۔ جب مجھے یاد کرو گے، شکر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے انعام میں اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اصل میں یہ آنا چاہیے وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم ناشکری کرو گے تو لَأُعَذِّبَنَّكُمْ میں تمہیں عذاب دوں گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یہ ڈراوا ہے۔ دیکھو اگر ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا میری پکڑ کیا ہے؟ بڑی سخت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب شکر زبانی بھی ہے، ہم نے کھانا کھا لیا الحمدللہ شکر ہے زبانی۔ عملی شکر ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ مالی شکر اس نے دیا، اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی انعام و اکرام زیادہ کرتا ہے۔ سورہ سبا، قوم سبا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات دیے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ قوم سبا کے رہنے میں کیا ہے؟ نشانی ہے۔ قوم سبا کا واقعہ ہمارے لیے کیوں بیان کیا؟ اتنی یہ قوم تھی، ان میں نشان ہے جنتانی عن یمین جنتانی عن شمال، باغات دائیں بائیں کیا ہے؟ باغات، پانی صاف ستھرا۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اتنے انعام دیے، اتنے اکرام کیے، کرنا کیا ہے؟ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَہ یہ میں نے تمہیں رزق دیا، کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ یہ تمہارا شہر کیا ہے جہاں باغات لگے ہوئے ہوں تو وہ اس کا ماحول، اس کی آب و ہوا بھی بڑی کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ ہم نے دیا، تم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا انہوں نے شکر نہیں کیا، نہ شکری کی۔ فَأَعْرَضُوا اعراض کیا، نہ شکری اعراض کیا۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پھر بندہ کیا کرے؟ شکر گزاری کرے، نہ شکری نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب انہوں نے نہ شکری کی تو ہم نے وہ باغات فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ پانی ہم نے چھوڑ دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ عام جڑی بوٹی میں ہم نے تبدیل کر دیا۔ کون سے باغات؟ کھجوروں اور انگوروں کے۔
آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، ذالک یہ جو ہم نے کیا، ہم نے بہترین ان کو رزق دیا تھا، انہوں نے ناشکری کی، اب کیا کر دیا ہم نے؟ وہ چھین لیا، ہمارا عذاب آ گیا۔ ذالک جزیناہم، یہ بدلہ ہوگا ان کے لیے، بما کفروا، جو ناشکری کرے گا، جو بھی کرے گا ناشکری، اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ اس سے میں رزق چھین لوں گا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، اور ہر ناشکرے کا بدلہ یہی ہے، ہر ناشکرے کا انجام یہی ہے۔ سورۃ قلم اٹھائیے، سورۃ قلم مشہور واقعہ ہے نا وہاں پر۔ اب وہ باپ ہے، وہ دے رہا ہے، باغ ہے باپ کے پاس، اپنی زندگی میں وہ غریبوں کو بھی دے رہا ہے، یہ بھی ایک شکر ہے نا۔ اب باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹے انہوں نے کہا ابا ہمارا، آج کل بھی ہے، ابا زکوٰۃ نکالتا تھا تو ہم نے کیوں نکالنے، ابا تو ایسے ہی تھا۔ اب انہوں نے کہا ابا تو چلا گیا، یہ سارا پھل ابا ایک حصہ جو ہے نا غریبوں میں، وہ ایک حصہ ہمیں بچ جائے گا، تو لہذا کیا کرو، راتوں رات نکلو، دن کو اگر جاؤ گے پھل اتارنے کے لیے تو کوئی غریب آ جائے گا، کوئی مسکین آ جائے گا، کوئی سوال کرنے والا آ جائے گا، تو لہذا رات کو جاؤ۔ سورۃ قلم 29واں پارہ اٹھائیے، لہذا کیا کرو، رات کو جاؤ۔ جب رات کو جاؤ گے کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اب یہ نکلے، راتوں رات نکلے، کہاں؟ اپنے باغ کی طرف پھل توڑنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ باغ ختم کر دیا۔ جب اپنی زمین اس جگہ پر پہنچے، کہتے ہیں ہم بھول گئے، ہم بھول گئے، اللہ نے وہ ختم کر دیا تھا باغ۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری نہیں ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اللہ کا قانون ہے۔ اب صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ بدن ہے نا، بدنی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں۔ ان عذابی لشدید، میری پکڑ کیا ہے، میرا عذاب کیا ہے، بڑا سخت ہے۔ یہاں پر شکر کا ذکر کیوں ہے؟ پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو یہاں پر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری سے بچو۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، ٹھیک ہے جی، ناشکری کرو گے، انتم تم، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی یا جتنے زمین میں ہیں سارے کے سارے، تم کیا کرو؟ کفر کرو، اللہ کی بغاوت کرو، اللہ کی ناشکری کرو۔ اس آیت کی بہترین تشریح صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے، ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، یہ پہلے بھی کھڑے ہو جائیں جو دنیا سے چلے گئے، تم بھی، انسان جن سارے مل جاؤ اور اس متقی آدمی کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ کیا ہو؟ پرہیزگار، اس کی دل کی مانند ہو جاؤ، تو پھر بھی اللہ کی تم سلطنت میں یا بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم سارے مل جاؤ بدبخت کے دل کی طرح بن جاؤ سارے کے سارے، تو اس کی بادشاہت میں کمی نہیں آ سکتی۔ ضرورت ہمیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کے سارے کیا ہو جاؤ؟ ناشکرے بن جاؤ یا کفر کرو۔ فإن اللہ لغنی حمید، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ حمید تعریف کیا ہوا ہے، اس کو ہماری ضرورت۔ الم یاتکم نبأ الذین، کیا نہیں پہنچی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی
من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. وہ کون تھے؟ قوم نو وعاد وثمود. قوم نو تباہ ہوئی کیوں؟ کفر کیا. قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود. والذین من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آئے. لا یعلمہم الا اللہ نہیں ان کو جانتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا مطلب؟ وہ کتنے تھے؟ یہ سارے تباہ ہوئے کتنے تھے اللہ جانتا ہے. یہ قومیں جو تباہ ہوئی ہیں کتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، رسولوں کی نافرمانی کی ہے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے تو ہماری پکڑ کیا ہے؟ بڑی سخت ہے. لا يعلمهم الا اللہ نہیں جانتا ان کو مگر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات، ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے. جاءتهم رسلهم بالبینات آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات ساتھ دلیلوں کے ساتھ معجزوں کے. قوم نوح کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے، دلائل لے کر آئے تھے. قوم عاد کے پاس آئے تھے، قوم سمود کے پاس آئے تھے، بتانے والے بھی آئے، سمجھانے والے بھی آئے. فردو بس لوٹا دیا انہوں نے ایدیہم اپنے ہاتھ فی افواہہم اپنے منہ میں. کیا مطلب؟ وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ. ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، زیادہ مفسرین اپنے ہاتھ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے منہ میں ڈال کے کیا کرتے تھے؟ کاٹتے تھے، یعنی غصے کی وجہ سے. یہ قرآن مجید میں منافقین کے متعلق بھی ہے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. عضو مطلب ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو چبانا. تو جب یہ علیحدہ ہوتے تھے مسلمانوں سے تو کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں کو چباتے تھے. اللہ نے فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ اپنے اس غصے کی وجہ سے مر جاؤ. تو فردوا ایدیہم فی افواہہم ایک معنی یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال دیتے تھے. دوسرا معنی یہ کہ اپنے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ لیتے تھے. مطلب یہ کہ تم چپ رہو پیغمبرو، نہ بتاؤ ہمیں. جس طرح ہم کلاس میں جاتے ہیں یا کوئی ٹیچر جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بچوں کو؟ یوں کیوں کرتا ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے چپ، یا یوں اشارہ کرتے ہیں ہم. کیا مطلب؟ تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ تم چپ رہو، ہم نے تمہاری نہیں سننی. فردوا ایدیہم فی افواہہم یا یہ معنی کہ اپنے ہاتھوں کو پیغمبر کے منہ پر رکھتے تھے. وقالوا اور کہا انہوں نے انا کفرنا بے شک کفر کیا ہم نے بما ارسلتم بہ اس چیز کے ساتھ جو تمہیں دے کر بھیجے گئے ہو، ہم نہیں مانتے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی شک البتہ شک میں ہے مما تدعوننا جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم شک میں ہیں. آیا تم رسول ہو یا نہیں ہو، ہم کیا ہیں؟ شک میں ہیں. الیہ مریب اور مریب کہتے ہیں یعنی زیادہ شک یا بہت زیادہ شک. تو ہم جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو ہم بہت شک میں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں مضطرب ہیں. دیکھو وہ رسولوں کو یہ تو وہ کرتے تھے جی رسول ہیں سچے، ماننا نہ ماننا ایک بات کی بات ہے. معجزہ اپنی حقانیت بتاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے؟ ہم شک میں ہیں، مضطرب ہیں. مفسرین نے دو معنی کیے. ایک یہ کہ جس چیز طرف تم ہمیں بلا رہے ہو کہ ہم رسول ہیں ہم شک میں ہیں. جب ہم شک میں ہیں تو پھر ہم تمہیں مانتے ہی نہیں. دوسری بات، جو چیز تم لے کر آئے ہو وہ ہے کیا؟ حق ہے کیا؟ سچ. لیکن ہم مضطرب ہیں، ہم اپنے پہلے عقیدے پر بھی کیا ہے؟ مضطرب ہیں. جیسے کسی عالم نے کہا تھا
جب توحید قرآن و حدیث سے بیان کی جائے وہ اہل توحید بنے نہ بنے لیکن وہ اپنا بھی نہیں رہتا، اپنے عقیدے میں بھی نہیں رہتا، یعنی ہل جاتا ہے۔ تو بہرحال وَقَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ فَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم کیا ہے اس میں بہت زیادہ شک میں ہیں، تو اس لیے ہم نہیں مانتے۔ پھر دیکھیں گے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تم میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکری کرو گے یاد رکھو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ فَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب نہ شکری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور قوم عاد، قوم سمود، وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور جو ان کے بعد تھے، لا يعلمهم الا اللہ، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ٹھیک ہے نہیں، تعداد حالات۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے کہ خاموش رہو۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور کہنے لگے ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔